ہم جب قرآن کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیلنج کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم اتنی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب دوسرے دھرموں کی کتابیں پڑھی، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، تو ہم نے جب ان کی کتابوں کو پڑھا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ لگا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، پران ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اسی طریقے سے توریت کے بارے میں آتا ہے اور زبور کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں آتا ہے۔ یہ تینوں کی تینوں جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں علماء نے لکھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کتابوں کے اندر یا تو لفظاً تحریف کر دی گئی، یعنی بدل دیے گئے لفظ کے اعتبار سے، یا معنی کے اعتبار سے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کے اندر کیا کیا گیا، ایک یہودی تھا جس کا نام تھا سینٹ پال پولس۔ سینٹ پال پولس وہ انسان ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے خواب میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے عیسائی ہو جاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ پولس جو ہے، سینٹ پال پولس، یہ وہی انسان ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا رومن امپائر کے خلاف، عدالت میں جا کر کے۔ اسی نے کیا کیا، اسی نے جو ہے توریت کو بھی بدلا، زبور کو بھی بدلا، اور انجیل کے بارے میں آتا ہے اسی نے بدلا۔ اسی کے طریقے سے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن آیا تو یہودیوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے چاہا کہ قرآن کے اندر بھی تحریف کی جائے۔ تو عبداللہ بن ابی کا نام سنا ہوگا آپ نے، عبداللہ بن سبا کا نام سنا ہوگا، یہ منافق لوگ تھے۔ انہوں نے بھی کوشش کی کہ قرآن کو کسی طریقے سے جو ہے اس کی تحریف کی جائے، اس کے اندر چینجنگ کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے جو ہے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کی ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ نے لے لی تو پھر اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی تھی، بدلاؤ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو یہ دعویٰ کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آپ جب قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر یہ دعویٰ